بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها لبعض واللہ سمیع علیم صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیتیں اللہ اپنے اس کلام میں اپنے انتخاب کا اظہار فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم بتحقیق اللہ نے چن لیا ہے آدم کو آدم کا انتخاب دو فضیلتوں کے ساتھ ہوا ہے پہلی فضیلت علم ہے دوسری فضیلت تعظیم ملائکہ ہے یہ دو فضیلتیں مخصوص ہیں حضرت آدم کے ساتھ آپ سے اگر کبھی کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو سب سے افضل بعد از مصطفیٰ سرکار بعد از خاتم الانبیاء نبی آخر کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ علی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس دلیل افضلیت کیا ہے پہلے تو مشکل میری یہ ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ پوچھیں گے تو جواب بھی ملے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوچھیں گے تو جواب ملے گا اور پھر ماننا بھی پڑے گا بے زور طاقت کوئی افضل نہیں ہوتا بے زور طاقت افضل آپ زبردستی کہہ رہے ہیں آپ ضد کر رہے ہیں بھائی آپ دلیل لائیے نا دلیل لائیے یا دلیل مانیے یا دلیل منوائیے تیسری تو کوئی اور بات نہیں ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو بعد از نبی مکرم خاتم الانبیاء کے بعد سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں تو بہت سارے دلائل ہیں مگر اس وقت میرے مضمون میں جو دلیل ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ یہ موٹی سی دلیل انہیں دے دیجئے کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل کیوں ہوئے جس دلیل پر حضرت آدم فرشتوں سے افضل ہوئے اسی دلیل پہ علی افضل ہے
اور وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی ثابت کرے کبھی مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو؟ بھئی اگر بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دیجیے گا. کوئی مثال لائے کہ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو؟ کوئی حوالہ لائے کہ کبھی علی سے پوچھا گیا ہو اور علی کو نہ آتا ہو؟ جو ہے تو آج کے 27 مشکل سوال جوڑ کر رائے علی کے سامنے، اور ان کے گمان میں ہر سوال ایسا تھا کہ علی کہیں گے کہ کل بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. علی مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا تھا؟ تمہارا 8واں سوال کیا تھا؟ جو علی سوال پوچھنے سے پہلے جانتا ہو کہ سوال کیا ہے. اور پھر علم علی خاصہ ہے مولا علی کے فضائل میں. مولا کائنات اللہ اکبر جب کسی نے کہا کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم مصطفیٰ کے برابر ہے، تو بے ادبی تو مولا علی کو پسند نہیں ہے، اور بیجا ادب بھی علی کو پسند نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے، آپ لوگ اوپر آ جاؤ یار، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آؤ. بس 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 بے اولادوں کے لیے اللہ اولاد عطا فرمائے، صلوات ہدیہ کریں. مریضوں کی شفا کے لیے بلند تر صلوات. مولا کائنات کا سب سے بڑا عنوان فضیلت علم علی ہے. علم علی، علی کی سب سے بڑی فضیلت. دوسرا دور حکومت ہے نبی کے بعد. ایک بچہ، یتیم بچہ، اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا. ڈاکٹر ندیم صاحب توجہ چاہوں گا. اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا اور مقدمہ اپنے چچا پر کیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ باپ جب دنیا سے جا رہا تھا تو یہ بہت کم سن تھا، اور باپ بہت صاحب ثروت تھا. تو باپ نے سارا مال اپنے بھائی کو دیا اور کہا جب میرا یہ بچہ جوان ہو جائے تو جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا. اور اب یہ جوان ہوا تو اس نے چاچا سے مانگا کہ جی میرا مال مجھے دے دیجئے. چاچا نے 1000 درہم دے دیے اور کہا کہ تمہارے ابا نے یہ وصیت کی ہے کہ جو میں چاہوں وہ دے دو، تو میں یہ چاہ رہا ہوں یہ لے لو. اس نے کہا نہیں، میرے باپ کا تو اتنا مال ہے، مجھے تو اپنے باپ کا مال چاہیے. مقدمہ عدالت تک پہنچا. قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جو آپ کے والد نے کہا تھا اس وصیت کے مطابق انہوں نے صحیح آپ کو دے دیا. بچہ روتا پیٹتا مولا علی کے گھر پہنچ گیا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ علی سب سے زیادہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں. تو آ گیا مولا کے دروازے پر، کہنے لگا یا علی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تشریف لے آیا ہے عدالت میں. قاضی سے کہا جی تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ فیصلہ میں نے ان کے باپ کی وصیت کے مطابق کیا ہے. حضرت نے فرمایا تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. کہا حضور وصیت یہی ہے کہ کہا تھا کہ جو تم چاہو دے دینا، تو جو چاہ رہا ہے وہ لے لئیے. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ جو دے رہا ہے اسے چاہ نہیں رہا، جسے رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تم نعرہ نہیں لگاؤ. جوش ملی آبادی مرثیہ پڑھ رہے تھے.
ایک بچے نے انہیں داد دی تو وہ ممبر سے اتر آئے، کہنے لگا اگر یہ بچہ میرے شعر سمجھ رہا ہے تو پھر مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بھائی اگر کوئی نعرہ لگائے تو بڑا لگائے، یہ بچے سنیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں آپ صلوات اللہ۔ علم علی کی بات ہو رہی ہے، آپ دلیل دے دیجئے انہیں کہ جو دلیل افضلیت حضرت آدم ہے وہی دلیل افضلیت علی ہے، کہ مولا علی سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، مولا علی سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے تو مولا علی نے فرمایا میرا علم ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی کھٹی لعاب دہن مصطفیٰ جسے ملے وہ سلونی کا دعویٰ کرے تو اس نبی کا علم کتنا ہوگا جس کا لعاب لے کر یہ علی بنا ہے۔ اور آپ کے جی اور آپ کی توجہات بھرپور ہے تو میں ایک منزل اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ علم حضرت آدم افضلیت آدم کی دلیل، اور جو ان اللہ اصطفیٰ آدم، جو آدم کو اللہ نے چنا ہے وہ دو چیزوں کے لیے، ایک علم کے لیے اور ایک تعظیم ملائکہ۔ اور جیسے ہی ملائکہ سے حضرت آدم کی فہم و فراست زیادہ ثابت ہوئی تو فوراً اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، اور سب جھک گئے حضرت آدم کے سامنے، سب بچھ گئے، گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے حضرت آدم کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور ابلیس کہتے ہی اسے ہیں جو دھوکہ کھاتا ہو۔ یہ ابلیس نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا، اس لیے کہ اگر کسی اور کو دھوکہ دیا ہوتا تو 2 4 5 اور بھی تو ہوتے جو سجدہ نہ کرتے۔ ابلیس نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ابلیس التباس، لباس کے خاندان کا لفظ ہے۔ لباس عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ آپ میں سب ہم اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں، لباس عربی کا لفظ ہے جس کے ایک معنی ہے دھوکہ۔ جی میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علیہ ولا لبسا، ما لبست ولا لبس علیہ، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، توجہ آپ کی چاہوں گا۔ دوسرا عنوان فضیلت حضرت آدم کا یہ ہے کہ آپ مسجد ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کا مطلب تمام تر توانائیوں کا حضرت آدم کے آگے جھکنا۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک ملک کے خاندان کا لفظ بھی ہے۔ اختیارات، تمام تر اختیارات آدم کے آگے رکھ دیے گئے۔ یہ سارے ملائکہ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ تمام تر اختیارات آدم کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ان فرشتوں میں ملک الموت بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں پانی برسانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں ماں کے شکم میں تصویریں بنانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں عزیزان گرامی رزق اتارنے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ جب سارے مدبرات امر آدم کے آگے جھک گئے تو آدم کے اختیار کو تو مانتے ہو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سارے با اختیار لوگوں کو جھکا دیا۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جو آدم کی خلقت سے پہلے بنی، جو آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ اس کی پیشانی میں ان کا نور تھا، تو ان کے بارے میں لیت و لال، پس و پیش، ان من، اگر مگر، ایسے ویسے
اللہ اکبر. سارے ملائکہ کا سردار کون ہے بچوں؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت سیدھی سی بات تھی نا. جبریل امی سارے ملائکہ کے سردار. وہ جو سردار ملائکہ ہے وہ نبی کے سامنے بیٹھے ہیں. سرکار نے پوچھا کم عمرک یا جبریل، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجم یطلع من السماء، ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 70,000 سنہ، 70,000 سال بعد. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، میں ایک منزل پر آیا ہوں. 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. یہ ہے میری عمر. فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. فرمایا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے. فوراً ایک لمحے میں پہچانوں گا. اسی اسنا میں علی آئے. مولا علی کی آمد پر مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ العمامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی نے جیسے ہی پیشانی سے امامہ اوپر کیا، جبریل کھڑے ہو گئے. ہاتھ ہی نجم الذی، بلند تر صلوات پڑھیں گے. آدم علیہ السلام کا انتخاب، ایک ان کا علم اور ایک ان کا مسجود ملائکہ ہونا. ایسے ہی ہے. سب نے سجدہ کیا جی مگر الا ابلیس. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ اچھا یہ بھی طے ہو گیا سجدہ نہ کرنے والے کی ایک قسم ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے. سجدہ نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے جی. تکبر بھی اللہ کے سامنے، تکبر بھی اللہ کے سامنے. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا. جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، شیطان ہے. قرآن ہے جی. کس نے روکا تھا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یا متکبر تھا یا عالین میں سے تھا. تو آپ نے دیکھا کہ شیطان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی مہنگے ہو گئے جی. وہ بڑے مہنگے گھروں میں رہنے کے بعد اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بڑے آدمی ہو گئے. اچھا بعض تو اتنے چھوٹے ہیں کہ 4,000 روپے کا جوڑا خرید کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مہنگے ہو گئے. یعنی انہیں کپڑا مہنگا بنا دیتا ہے. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ مہنگے کپڑے پہن کر ان کی چال بھی بدل جاتی ہے جی. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اللہ کو گردن کلف لوگ پسند نہیں ہیں. جن کی گردن اکڑی اکڑی سی ہو انہیں اللہ پسند نہیں کرتا. اور عزیزو خیال رہے کسی کی بے احترامی نہ ہو، کسی کی بے توجہی نہ ہو. خاص طور پر جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، جس کا پائچا پھٹا ہوا ہو، جس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو، اسے حقیر نہ جانیے گا. میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والوں کے دید تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. خبردار کپڑوں کی بنیاد پر اور گاڑیوں کی بنیاد پر اور مکانات کی بنیاد پر کسی کی تعظیم نہیں ہوگی. تعظیم سب کی ہونی چاہیے، ادب احترام سب کا رہنا چاہیے، اور بے ادبی کسی کی نہیں ہونی چاہیے، مگر اس بنیاد پر نہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ان بنیادوں پر فیصلے نہیں ہوں گے بھائی. یہ جو سبیل پینے والے لوگ ہیں نا،
ان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ان کا انداز طعام اور انداز ذوق ہی کچھ اور ہے۔ یہ اتنی جلدی مروب نہیں ہوتے۔ ان کے پیش نظر عزاداری امام حسین ہے۔ عجیب بات ہے، پورے 1 سال کے بعد پھر وہی ملک میں ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہی دن تھے پچھلے سال، چارراہوں پہ شاہراہوں پر بڑے بڑے رستوں پر کچھ باتیں کی گئیں، اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے جواب دیا وہ ہماری قوم کی ایک اچھی تصویر بنی، اور اب پھر مسلسل 1 ہفتے سے مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، مجھے نہیں، جی ہم کل تک اور انتظار کر رہے ہیں۔ کل سندھ کی ایک ریاستی شخصیت کے ہاں اجلاس اور نشست ہے، ان کے اس اجلاس سے لوٹنے کے بعد میں اپنی شخصیات سے پوچھوں گا، اور اسی طرح ہمارے مذہبی تنظیموں کے دوست بھی کل اپنی اتفاق رائے کے حوالے سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، تو ان کی نشست کے بعد ہم اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ اور بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ البتہ کل یا اس سے اگلے دن اپنا موقف دینے سے پہلے آج میں پھر آپ سے خواہش کروں گا، ان ساری سازشوں کے پیچھے پاکستان اور وطن سے نفرت اور وطن سے غداری ہے، یعنی جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں وہ وطن کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ پاکستان کو ایک پیغام دیں، جیسے پچھلے سال آپ نے پیغام دیا تھا، اور 14 معصومین کے نام پر بنام چہردہ معصومین 14 مرتبہ پاکستان زندہ باد کہہ کے دکھائیں گے۔ ایک پیغام یہ ہوگا کہ ہم پاکستان میں آزادار ہیں، اور ہم سانس لیتے ہیں تو دنیا سانس لیتی ہے، تو ہم آزاداروں کو کسی طور پر کسی طرح کی کوئی، ہمارا مقصد جو ہے وہ روشن ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے حسین پہ رونے کے، ہمارا کوئی اور مطلب نہیں ہے سوائے اہل بیت کے عظمت اور فضائل کو پڑھنے اور سننے کے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ چند جوان یہاں سے نعرہ لگائیں اور آپ جواب دیں، اور پیغام ہے یہ، اور باقاعدہ موقف کا اظہار ہم کل کی نشستوں کے بعد کریں گے۔ مل کر یہ نعرہ پھر لگاؤ، مل کر جواب دیں گے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ پھر لگاؤ۔ بار بار باہر والے بھی
اللہ نے حضرت آدم کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، حضرت نوح کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے نجات کے لیے۔ نجات دہندہ کو نوح کہتے ہیں، جو لوگوں کو ڈوبنے سے بچائے، جو لوگوں کو مٹنے سے بچائے، جو آسمانی اور زمینی آفات سے محافظت فراہم کرے، جو ایسی کشتی بنائے من رکبہا فنجا، جو اس پہ سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے، ومن تخلف عنہا، اور جو اس سے روگردانی کرے، مخالفت کرے، فہلکا، اور ہلاک ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ نوح اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو نجات دیتا ہو۔ اگر امت کو کشتی نوح سمجھ میں آ جائے تو میرے سرکار نبی نے حسین کو نجات کی کشتی بنایا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین مصباح ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں، اور جس نے بھی اس کشتی میں خود کو سوار کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حسین، خود حسین کشتی نجات ہے، خود حسین کشتی نجات ہے، ذکر حسین نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ میں تو کبھی کبھی تصور کرتا ہوں یہ مجلس کا فرش نہیں ہے، حسین کی کشتی ہے۔ اس کشتی میں جو بھی سوار ہے وہ نجات لینے آیا ہے، اور جو اس کشتی کا مخالف ہے وہ ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ کشتی گناہوں کے طوفان میں چل رہی ہے، یہ کشتی فساد کے طوفان میں چل رہی ہے۔ جی، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں، اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ اصطفیٰ، تھکے تو نہیں آپ؟ آج اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو مجھے برداشت کریں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم اور نوح کو منتخب کر لیا۔ آگے آیت بڑھی، وَآلَا ابراہیم، مگر نوح اور آدم کا مقام، آدم و نوح کا مقام بہت بلند ہے، مگر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا جن کی پوری نسل کو انتخاب کیا ہے۔ ادھر ان کا انتخاب ہے، اولاد کا انتخاب نہیں ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب ہے۔ وَآلَا ابراہیم، اور پھر وہ کتنا بڑا وجود ہے کہ جسے عمران کہا جاتا ہے، اور اس عمران کی آل کا بھی انتخاب اللہ کر رہا ہے۔ کل کی مجلس میں کہہ چکا کہ عمران اگر حضرت عیسیٰ کے نانا حضرت مریم کے والد ہیں تو ان کی نسل کہاں ہے جن کا انتخاب ہوا ہے؟ تو ڈھونڈو اس عمران کو جسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اللہ جی بھائی، مجلس سننے آئے بیٹھے لوگ ہیں، تو آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کر میں منزل تبدیل کر رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا، اور پھر حضرت عمران کی اولاد کا انتخاب۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں کچھ ایسے بھی ہیں جو امام نہیں ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی، ابو طالب کی اولاد میں کوئی ایک تو دکھاؤ جس کے دامن کردار پہ کوئی دھبا ہو۔ ابھی آپ پڑھ کے سنا دیں تو اور اچھا ہے۔ جی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ پہلا مصرع
عباس نے ایک مصرع تو مجھے کہہ دیا نا آپ بھائی، تو وہی سنا دیتا ہوں آپ کو جی۔ یہ گھرانہ وہ ہے، تھکے تو نہیں ہو، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پیون تو ملے گا، تھپا نہیں ملے گا۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات۔ اس گھرانے میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا، بھائی جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس گھرانے میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا، اور جملہ بہتر کروں، اولاد ابو طالب میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا تو وہ بھی عباس ہوا۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ استاد قمر جلالوی کی روح کو شاد کریں۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ آل عمران کا اللہ انتخاب کر رہا ہے، حضرت ابو طالب کی اولاد کا انتخاب ہے۔ اس گھر میں اس گھر کا، اللہ اکبر، اس گھر کے بچے کو اصغر کہتے ہیں، اس گھر کے بڑے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اس بچے کی مار نہیں ہے دشمن، اللہ اکبر۔ صاحبان عقل کا خاندان نہیں ہے، عقیلوں کا خاندان۔ عاقل اور ہے، تھکے تو نہیں ہے، عاقل اور ہے، عاقل اور ہے، عقیل اور ہے۔ عاقل اسے کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ بھی عقل کا مظاہرہ کر دیا ہو، اچھا فیصلہ دے دیا ہو، اچھی رائے دیتی ہو، اچھا مشورہ دے دیا ہو، عقل پسندی، عقل پروری کی بات کر دی ہو اور عقل کی بات کر دی ہو، وہ عاقل ہے۔ مگر جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی عقل مندی سے خالی نہ ہو، اسے عاقل نہیں عقیل کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس خاندان میں ہر فرد عقیل ہے، مگر کیا کمال ہے اس بی بی کا جس کا لقب ہی عقیلہ بنی ہاشم ہو جائے جی۔ یہاں حسن و جمال اس درجے پر ہے کہ حضرت ابو طالب ان میں سے ایک ہیں جو اپنی جوانی میں نقاب لگا کر نکلتے ہیں، اس لیے کہ اگر بغیر نقاب کے آ جائیں تو بازار رک جاتا ہے، رستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کے دیدار کے لیے دکانیں چھوڑ کر نکل آتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نقاب لگا کر باہر آتے ہیں، اور اتنا حسن ہے ابو طالب کا، تھکے نہیں ہے نا، اتنا حسن ہے حضرت ابو طالب کا کہ حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم، حرم الہی کا چاند، حرم پروردگار کا چاند، جس کی وجہ سے حرم چمک رہا ہے، جس کی وجہ سے حرم روشن ہے، قمر حرم۔ اس گھر میں ہر ایک قمر نظر آئے گا۔ ابو طالب قمر حرم تو عبد المطلب قمر بطحا، پورے مکہ کا چاند۔ تھکے نہیں ہے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جس خاندان میں ہر فرد قمر ہو، اور قمروں کے درمیان اگر کوئی قمر بنی ہاشم بنے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ وہ واہ واہ،
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ حضرت ابو طالب کے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طالب کا مقام اور عظمت بہت بلند ہے جی۔ ابو طالب کے 5ویں بچے کو علی کہتے ہیں جی۔ بیٹوں میں چوتھے ہیں اور بیٹیوں بیٹوں میں مل کر 5ویں ہیں۔ ام ہانی بہن، طالب بھائی، جعفر بھائی، عقیل بھائی اور سب سے چھوٹے بھائی علی جی۔ محاورہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، محاورہ ہے، حدیث سے ماخوذ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ جس ابو طالب کا 5واں اور آخری بیٹا کل ایمان ہو، اس ابو طالب کا مقام ایمان کیا ہے؟ لہذا میرے بچوں ٹوک دیا کرو اس آدمی کو جو ایمان ابو طالب پر بات کرے۔ ہم ایمان ابو طالب پر بات نہیں کریں گے، عظمت ابو طالب پر بات کریں گے، مقام ابو طالب پر بات ہوگی، عظمت ابو طالب پر بات ہوگی جی۔ پہلے بچے کے ہونے پر، بھائی دیکھو میں مجلس زمین پر پڑھ رہا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ توقع نہیں رکھنا کہ میں آسمان کی باتیں کروں گا۔ تو جو ہمارے روزمرہ کے محاورات ہیں، ادب، احترام، تہذیب، ممبر کی زبان کا احساس کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے میں بات کروں گا اور آپ وہی سمجھیں گے جو میری نیت ہے جی۔ یہ پہلے بچے کے ہونے پر تو ماں جو قریب الولادت ہوتی ہے وہ مشورے کر رہی ہوتی ہے، مدد مانگ رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا اور تیسرے بچے پہ تو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، گزر چکی ہوتی ہے ان مرحلوں سے جی۔ پہلے بچے کے ہونے پر آتی نا خانہ کعبہ کے قریب، دوسرے بچے کے ہونے پر آتی نا، یہ 5واں بچہ دنیا میں آ رہا ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد گھر سے آ گئی ہے کعبے کی طرف۔ تھکیں گے نہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ یہ 5ویں بچے پر جو ان کی اولاد میں آخری بچہ ہے، ان کے ہونے پر بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ آئی ہیں، تو مانو کہ وہی آئی ہے۔ کمالات دیکھ، میں اپنے مضمون پر ہوں۔ آل عمران کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، آل عمران کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب آئیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں سے جاؤں، جیسے ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں سے اندر جاؤں۔ اچھا، چابی تو خود انہی کے شوہر کے پاس تھی، اگر اپنے شوہر سے چابی لائی ہوتی تو پھر ساری دنیا کہتی کہ ابو طالب کے بچے کعبے میں نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، میری بات جان کرتا ہے۔ مگر اپنے شوہر سے چابی لے کر نہیں آئی ہیں، اس لیے کہ مسئلہ شوہر کا نہیں ہے، مسئلہ ابو طالب کے بیٹے سے پہلے اللہ کے ولی کا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جو جملے کہے ہیں وہ سنیں ذرا۔ فرمایا انی یا رب انی مومنۃ بکا، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں، وبما جاء من رسلک وکتب، جو تیری طرف سے رسول اور کتابیں آئی ہیں، ان وما جاء بکا، اور ہر وہ چیز جو تیری طرف سے آئی ہے میں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا،
مگر فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ بھی منوانا خوب جانتا ہے۔ تم یہاں تک آ جاؤ کہ فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا تھا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا، اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا۔ اور دوسری آیت کہتی ہے الرجال قوامون علی النساء، شوہر بیویوں پر حاکم ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر بیویوں پر حاکم ہے۔ تو ابو طالب کا کلمہ تو فاطمہ بنت اسد نے سنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہی ہیں بی بی کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے آواز لگائی، اچھا توجہ بھائی، قرآن تھک کے نہیں سنیں گے، میں بھی فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو جبل پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن اگر پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور صاحب قرآن اگر خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو تو یہ ایک معمولی سا اثر ہے جو دیوار کھلی ہے۔ اور ایک مرتبہ دیوار کھلی، توجہ، دیوار کھلی، عمارت گرتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، عمارت جھڑ رہی ہو، کچھ لگ رہا ہو کہ کچھ گرنے والا ہے تو بھاگتے ہیں نا، پیچھے ہٹتے ہیں نا، یا آگے جاتے ہیں؟ اور یہ اگر کوئی عمارت گر رہی ہو تو اندر جاتے ہیں یا باہر ہٹتے ہیں؟ یہ باہر جانے کے بجائے اندر جانا بتا رہا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے جی، اور بلایا اور آئیں گئیں اندر۔ اور پھر آپ سائنسی لوگ کہتے ہیں کہ جی زلزلے کے بعد بھی زلزلہ آتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ دیوار پھر مل گئی اور بی بی اندر چلی گئیں، اور 1 2 دن نہیں 3 دن بی بی اندر ہیں، اور جاتے ہوئے دیکھا ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، جی حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا ہے، حضرت ابو طالب کے بھائی نے دیکھا ہے، اپنی بھاوج کو جاتے دیکھا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ بنت اسد فوراً نہیں واپس آ جاتی تو کہتے خبر واحد ہے، ایک آدمی نے بتایا ہے۔ جاتے ہوئے ایک دیکھے گا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا۔ اتنا وقت لگے گا کہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی نکل کے آ جائیں گے کہ کوئی ماجرا ہے، اور سارا مکہ نکل کے خانہ کعبہ کے گرد جمع ہے، اور ادھر حضرت ابو طالب تالے کی چابی لے کر آئے، ساتھ میں آپ کا 30 سالہ بھتیجا بھی ہے۔ اللہ اکبر، بہت کوشش کی مگر تالا نہیں کھلتا۔ توجہ ہے؟ تالا نہیں کھلتا۔ جب تالا نہیں کھل رہا، چابی بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، جی یہ کچھ مصلحتیں ہیں۔ جب تالا نہیں کھلنے لگا، کھلا تو مکے کے جو مشرکین اور اہلیان مکہ کھڑے تھے، ان میں سے کسی کی آواز آئی ابو طالب تالا توڑ دو، تو برابر سے نبی کی آواز آئی تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو۔ چچا صبر کیجئے، یہ امر الہی ہے، روشن ہو جائے گا۔ تھک تو نہیں رہے بھائی؟ یہ امر الہی ہے، روشن ہو جائے گا۔ اب حضرت دوبارہ دیوار کھلی اور دیوار سے یہ اندر گئے اور جا کے دیکھا تو جوف کعبہ میں، وسط کعبہ میں مولا علی علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں،
اچھا فرمایا حیدر بھائی آئیے، فرمایا کہ علی نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور نہ ہی آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی، اچھا یہ میں نے جلدی میں نہیں کہا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں آ رہا تھا تو 4 عورتیں ایک نورانی محمل میں کعبے میں آئیں، اور ایک عورت کے ہاتھ میں بدنہ تھا، ایک عورت کے ہاتھ میں سلپچی تھی، ایک عورت کے ہاتھ میں جنت کی ابریق، یعنی اب جو روایت کے جملے ہیں وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، ایک خاتون کے ہاتھ میں جنت کا تولیہ تھا اور ایک عورت کے ہاتھ میں جنت کی غذائیں تھیں، اور یہ چاروں عورتوں میری مدد کرنے آئی تھی۔ ایک حوا تھیں، حیدر بھائی اوپر آ جائیے گا، ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل۔ ایک بی بی، توجہ، ایک بی بی حضرت حوا، دوسری بی بی حضرت حاجرہ، تیسری بی بی حضرت سارہ، چوتھی بی بی حضرت مریم۔ اللہ اکبر، یہ بیویاں جنت سے مدد کرنے آئی ہیں اور جنت کی غذا کھجور پیش کی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کو۔ تو بی بی فرماتی ہیں جب یہ دنیا میں آیا تو نادا جدار الشمال السلام علیک یا حسرت الشمال، تو شمال کی دیوار نے اسے سلام کیا، سلام ہو اے شمال والوں کی حسرت۔ بھائی ایسے نہیں جاؤں گا آگے میں، مولا علی کو سلام کر رہی ہے دیوار شمال، شمال والی دیوار، شمال جنوب مغرب مشرق، شمال کی دیوار سلام کر رہی ہے مولا علی کو، السلام علیکہ یا حسرت الشمال، سلام ہو اے شمال والوں کی حسرت۔ شمال والوں کی حسرت کا کیا مطلب ہے؟ میں ہو سکتا ہے کہ وقت میرا بہت ہو گیا ہے، میں اسی پر بات روک دوں جی۔ آل عمران کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، تو کیا انتخاب کیا ہے وہ ممبر سے بیان ہونا چاہیے نا، اور ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کام کی ہے، یہ تو ایسی باتیں ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں ہو رہی ہوں۔ ابھی کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ابھی کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے جی۔ ہم سے تو یہ کنارے کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوائیں بھی برداشت نہیں ہوتی، بعض لوگ تو سمندر کے کنارے پہ جا کر بھی بیمار لوٹتے ہیں جی۔ السلام علیکہ یا حسرت الشمال، سلام ہو شمال والوں کی حسرت پر۔ شمال والوں کی حسرت کیا ہے؟ محشر میں علی کے دشمنوں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ شمال الٹے ہاتھ والے، دشمنوں کے ہاتھ میں، علی کے دشمنوں کے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، شمال الٹے ہاتھ میں، اور وہ اس وقت کہیں گے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی ہے، اب قرآن بھی نہ پڑھوں، وَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کاش ہم تراب ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محشر میں علی کے دشمن حسرت سے کہیں گے واہ حسرتا یا حسرتا، جی ہم نے کاش، بھائی فلاں سے مراد شیطان تو ہے نا، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر۔
حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر اتفاق کر لیتی لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ یہ دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے، اللہ نے تو جنت بنائی ہے، دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے، تو جس کی جگہ ہے وہی جائے گا۔ اور یہ بحث ختم کرو کہ ہر جگہ علی کی بات، تو دو مصروں میں بات ختم کر دی جائے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور پھر فرمایا کہ علی نام اللہ نے رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو ہوگا۔ واہ، آپ تو چاہ رہے ہیں میں 1 گھنٹہ اور پڑھوں۔ اب یہ ووٹنگ تو ہو نہیں رہی بھائی، اب وہ جو 2 4 5 بیچ میں بیٹھے ہوں گے نا، جنہیں جانے کا راستہ بھی نہیں دے رہے آپ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ چلیں آپ سننا چاہ رہے ہیں تو 10 منٹ اور۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جدار شمال نے یہ سلام کیا، جی اللہ اکبر، اور آواز آئی فنادا جدار المغرب، مغرب کی دیوار نے آواز دی۔ اب یہ کعبے کی دیواریں سلامیاں پیش کر رہی ہیں، اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں، تو مجھے زبان کی چاشنی لینے دیجئے۔ کعبے کی دیواریں علی کو سلامیاں پیش کر رہی ہیں، دنیا کی سلامیاں ایک طرف اور مملکت الہیہ کی سلامی ایک طرف۔ فنادا جدار المغرب السلام علیکہ یا مغرب الاسرار، سلام ہو اس پر جو رازوں کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ السلام علیکہ یا مغرب الاسرار، جو رازوں کے ڈوبنے کی جگہ ہے، جہاں اللہ کے راز اتر جاتے ہوں، جہاں اللہ کے اسرار اتر جاتے ہوں۔ یہ سرۃ اللہ فی العالمین، تھکے نہیں،
اوپر آئیں گے تنظیم اعزا کے سارے دوست تشریف فرما ہو رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہماری بہت محترم جماعت تنظیم اعزا مرکزی تنظیم عزاداری کے دوست جناب ڈاکٹر ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہے. اللہ ان عزاداروں کو ماتمی حلقوں کو توانائیاں عطا فرمائے. ہمارے ان ماتمیوں نوحہ خانوں اور انجمنوں کے ذمہ داروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اسکاؤٹس کے جوان باہر کھڑے ہیں, رینجرز کے جوان باہر کھڑے ہیں, پولیس کا محکمہ باہر موجود ہے, بلدیاتی ادارے اور ادارہ برق کے لوگ تشریف فرما ہیں, اور ریاستی اور حکومتی افراد تشریف فرما ہیں. جو جس طرح جتنی خدمت کر رہا ہے اس کی خدمت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. ان تمام اداروں اور آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. بات آگے بڑھے. السلام علیکہ یا مغرب الاسرار, اے رازوں کے چھپنے کی جگہ, اے رازوں کے ڈوبنے کی جگہ. جی سرۃ اللہ فی العالمین علی, ہیبت اللہ العلم الالہیہ علی. وہ علی بن ابی طالب جہاں اللہ اپنا علم رکھے. عربی زبان میں ایبا کہتے ہیں صندوقچے کو. جہاں آپ اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں نا اسے عربی میں ایبا کہتے ہیں. عین بے یہ ہے دو نقطوں والی. ایبت اللہ, علی ایبت اللہ ہے, یعنی اللہ جہاں اپنا علم رکھے اسے علی کہا جاتا ہے. اب بھی کوئی دلیل چاہیے کہ علی افضل ہے. علم الہی کا مرکز. یہ ایک خدمت گزار پہ دوسرا خدمت گزار, خدمت گزاروں کی آمد پر آمد. جناب شبر رضا صاحب جعفر الائنس کے جنرل سیکرٹری جنرل صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں. ان سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. بھائی آپ مجھے اب لگ رہا ہے تھوڑے تھک گئے. کیا بھائی؟ اچھا میری خواہش ہوگی کہ باہر والے لوگ اپنے وجود کا احساس دلائیں. ہاں ایسے. کچھ آپ کے درمیان بیٹھے ہوں گے جنہیں کل سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو آپ کا نعرہ آتا ہے نا, مجھے اپنے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے یہی نعرہ کافی ہے. السلام علیکہ یا مغرب الاسرار. میں نے مضمون کو مختصر کر دیا. پھر بی بی فرماتی ہیں نادا باب البیت. بھائی یہ بہت سادہ عربی میں بول رہا ہوں, تھوڑا گردن ہلائیے. پھر آواز آئی خانہ کعبہ کی دروازے سے, فنادا باب البیت. پھر علی کو سلام کرنے کے لیے دروازہ بولا, السلام علیکہ یا باب اللہ المفتوح. اے اللہ کے دروازے تجھ پر سلام. اللہ اکبر. علی مولا اللہ کا دروازہ, باب اللہ المفتوح. اگر صرف باب اللہ کہا گیا ہوتا
تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ دروازہ تو بند بھی ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کا دروازہ ہے جسے علی کہتے ہیں، جو سب کے لیے کھلا ہے۔ تھکے نہیں ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ اللہ کا دروازہ ہے جو مفتوح ہے، جو کھلا ہوا ہے، مغلوق نہیں ہے، مسدود نہیں ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہے، یہ مغلوق نہیں ہے، یہ تالا پڑا ہوا دروازہ نہیں ہے۔ اس دروازے پہ ہر ایک آئے گا اور یہ دروازہ ہر ایک کو گلے لگائے گا۔ علی والے سنیں، علی والے سنیں۔ عزیزان گرامی، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے۔ تین لوگوں کو علی علی نہیں پکارنا چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بزدل کو، بزدل کا کیا کام علی سے؟ ڈرپوک اور علی والا، دل چھوٹا اور علی والا، دشمن سے ڈر جائے اور علی والا۔ میں نے کہہ دیا ہے، ورنہ یہ جگہ تھی کہ میں اپنی پالیسی دیتا۔ کل ہمارے دوست بیٹھ رہے ہیں ریاستی، صوبائی ریاستی شخصیت کے ساتھ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ انہیں پتا ہے کہ میں کنہیں کہہ رہا ہوں، اور جنہیں بلایا گیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہم انتظار کریں گے کہ کل کی گفتگو کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے غلطی کی ہے۔ وہ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا نا کہ امریکہ ہم پر حملہ کر کے غلطی نہیں کرے گا، امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکنات۔ ہم اپنے خطے کے حالات کو، ہم اپنے خطے کے مسائل کو، ہم اپنے خطے کے معاملات کو صحراؤں پہ قربان نہیں کریں گے۔ اللہ کرے میری بات جائے۔ یہ لوگ جو میرے خلاف بول رہے ہیں نا، یہ صحراؤں کے مفادات کے لیے بول رہے ہیں۔ مگر ہم الحمدللہ پاکستانی شیعہ، فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں تو عربی اور فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، تاکہ عربیوں کو اور فارسیوں کو پتا چلے کہ میں فارسی بول رہا ہوں مگر پاکستانی ہوں۔ اپنی شناخت کا سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ ہم اس خطے کے مفادات کو عزیز رکھتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی معاملات، ہم انہیں زیادہ ترجیح دیں گے جی۔ اور ہمیں پتا ہے کہ کون 9 محرم کی مجلس کھا گئی انہیں، نشتر پارک کی 9 محرم کی مجلس کھا گئی، مگر ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں نشتر پارک بن جاتا ہے۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات۔ شبر بھائی، اب آپ 1 گھنٹہ تو سنیں گے نا ہمیں؟ توجہ ہے؟ فنادا باب اللہ، باب البیت، پھر خانہ کعبہ کے دروازے کی آواز آئی، السلام علیک یا باب اللہ المفتوح، اے اللہ کے کھلے دروازے جی، اے اللہ کے کھلے دروازے۔ جو دروازہ سب کے لیے کھلا رہے اسے علی کہتے ہیں۔ فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، وسعت قلبی۔ 3 لوگوں کو علی علی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بزدل کو، تھک رہے ہیں،
بزدل اور علی والا، ایک بزدل کو ایک کنجوس کو. کنجوس اور علی والا، کالر ادھڑا ہوا پائچا پھٹا ہوا، کون ہے جی؟ جی لیاقت مارکیٹ میں 20 دکانیں ہیں ان کی. جو اپنے اوپر پیسہ نہ لگاتا ہوا امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ کہنے لگے مولانا میں خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولانا کھا جاتے ہیں. تو تم جو نہیں دے کے کھا رہے ہو، جو خمس نہ دے کر کھا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا بزرگ کچھ دیر کے لیے کان بند کر لیں. تمہیں جیب خرچی ملتی ہے، ٹیوشن پڑھاتے ہو؟ نہیں؟ یہاں سے آواز آئی نہیں تو سفارش بھی ہو رہی ہے ضمناً. جیب خرچی ملتی ہے؟ جی ٹیوشن پڑھاتے ہو، چھوٹی بہت تھوڑا بہت کام بھی کر لیتے ہو جی. 100 روپے بچتے ہوں گے تو 20 روپے. میں آج ممبر حسین پر بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ 20 روپے بھی تم نے خمس نکالا نا، علی کا کوئی چاہنے والا غریب نہیں ملے گا. توجہ ہے؟ یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ مولانا حضرات اور مدرسے اور فلاں. مولانا خمس جا کہاں رہا ہے؟ تم نے دیا ہوتا تو پتا ہوتا. جو دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے. اور واضح کر دوں، ایک دہلا، ایک آنا، ایک ٹکا پاکستان سے باہر نہیں جاتا. نوٹ کریں ادارے جو سوال کرتے ہیں بار بار، ایک ٹکا ایک آنا پاکستان سے باہر نہیں جاتا، بلکہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں لگتا ہے. 150 پونے 200 سے زیادہ اسکول بن چکے ہیں، 500 سے زیادہ مدرسے ہیں، 25 سے زیادہ ہسپتال ہیں. آپ یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، آپ کالج بنانے جا رہے ہیں. الحمدللہ میڈیکل کالج بننے جا رہا ہے. اور آپ کو اچھی خبر سنا دوں، کراچی میں میڈیکل کالج بننے جا رہا ہے. اس سے زیادہ مصلحت نہیں ہے کہ بتاؤں، جب بن جائے گا تو پتہ چل جائے گا. جی کہہ رہے ہیں جی خمس جا کہاں رہا ہے؟ تم نے دیا ہوتا تو پتا ہوتا کہ کہاں جا رہا ہے. مدد تو کر نہیں رہے، ساتھ تو دے نہیں رہے، الٹا اور رکاوٹیں ڈال رہے ہو جی. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اعتبار نہیں ہے کسی پر، تو خود اپنے ہاتھ سے لگاؤ. تمہارے علاقے کی مسجد کی ٹوٹی ٹپک رہی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، کارپیٹ پرانا ہو گیا، کلر ہوئے ہوئے 10 سال گزر گئے. علاقے کے بچوں کو دینیات پڑھانے کے لیے سسٹم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. لہذا کنجوس اور علی والا یہ ہو نہیں سکتا جی. کنجوس اور علی والا یہ جڑتا نہیں ہے جی. یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں جی. یہ گھرانہ ہی کچھ اور ہے. اور تیسرا انسان جو علی والا نہیں ہے اور علی علی سے نہیں پکارنا چاہیے، 4 دفعہ سوچے یا علی مدد کہنے سے پہلے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ والا، چھوٹے دماغ والا جی. تنگ نظری، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. حد ہے جی. سادات میں یہ جھگڑے کہ یہ کاظمی ہے اور یہ نقوی ہے، غیر سادات میں یہ جھگڑے کہ یہ بھٹی ہے اور یہ چغتائی ہے، اور یہ مرزا ہے اور یہ جی افغانی ہے. اور پھر مسلمانوں میں جھگڑے کہ یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہے. یہ تنگ نظری کب ختم ہوگی؟ علی کے چاہنے والوں کو اس فقرے کی شرح سنا رہا ہوں. السلام علیکہ یا باب اللہ المفتوح، سلام ہو اس علی پر جو اللہ کا کھلا دروازہ ہے. علی کا کھلا دروازہ. مولا علی فرما رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ. بھائی ہر روز اتنا ٹائم نہیں لوں گا. ہاں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر مسند قضاوت کو میرے لیے بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا.
وَأَهْلَ إِنْجِيلَ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، اور زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ قُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے، اور زبور پکار کے کہے گی، تورات پکار کے کہے گی، اور قرآن پکار کے کہے گا کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ میرا سوال ہے محترم مجمع سے، علی نے عیسائیوں کو جینے کا راستہ دیا یا نہیں؟ عیسائی مولا علی یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں یا نہیں؟ ورنہ فوراً فرما دیتے کہ انجیل سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ منسوخ ہو گئی، تورات سے فیصلہ نہیں کروں گا منسوخ ہو گئی، میں تو قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ علی مولا انجیل والوں کا دل رکھ رہے ہیں، علی مولا زبور اور تورات والوں کو راستہ دے رہے جینے کا، جو علی یہودیوں اور عیسائیوں کو جینے کا راستہ دے، اس علی کے چاہنے والے سنی شیعہ کی تفریق کریں، یہ علی کو پسند نہیں ہے۔ سنی ہماری جان ہے، بھائی نہیں بولو، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں بولو، بھائی پھر دو ہوتے ہیں، ایک بھائی دوسرے کا بھائی، فرماتے ہیں بھائی نہیں جان بولو، سنی ہماری جان ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ پریشان بھی اسی وجہ سے ہیں کہ سنی ہماری جان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مولا علی کا پیغام ہے کہ علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، تو آپ بھی دروازے پہ حق نہیں رکھتے کہ پوچھیں کہ تم جو مجلس میں آ رہے ہو وہ سنی ہو یا شیعہ۔ کوئی نہیں کھڑا دروازے پہ شناختی کارڈ چیک کرنے کے لیے، کوئی کھڑا ہو کر انٹرویو نہیں لے رہا کہ 12 اماموں تک نام سناؤ، کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہو تو اندر آؤ، نہیں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ ملانے کی جگہ ہے، اور علی اللہ کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، یہ دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ آل عمران جس کا اللہ انتخاب کر رہا ہے، کربلا میں عمران کی ہی اولاد کٹی ہے، کربلا میں حضرت ابو طالب کی نسل ذبح کی گئی ہے، 58 بنی ابو طالب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، آل عقیل قربان، آل جعفر قربان، حضرت طالب کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، اور آل علی قربان، سب قربان ہونے آئے ہیں، علی کے سارے بچے، پوتے، پڑ پوتے سب کربلا میں موجود ہیں۔ عزیزارو، ایک علی کی شہادت کی تاریخیں ہیں، علی زین العابدین جو باہر بیٹھے ہیں اور اندر بیٹھے ہیں، وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جب آپ ایسے روتے ہیں نا، جیسے مجھے نظر آ رہے ہیں روتے ہوئے، اور یہ بگڑا ہوا چہرہ بھی زہرا کو بڑا اچھا لگتا ہے، پرسہ جناب زہرا کو دینا ہے، ان کے بچوں کا پرسہ ہے۔ ایک علی زین العابدین کی شہادت کی تاریخیں ہیں، کل شب شہادت ہے، تو کل میں مصائب آپ کے خاص طور پر علی زین العابدین مولا کی بارگاہ میں رہیں گے، مگر آج میرا دل کر رہا ہے کہ اس علی کی بات کروں جس نے حسین کی قربانی کو علی کر دیا، اور وہ ہے علی اصغر۔ مجلس میں خواتین بھی ہیں، اور وہ گھر بھی جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں،
ان گھروں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب جناب علی اصغر کے مصائب پڑھا کریں نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں۔ اس بی بی کا بڑا حوصلہ تھا، اس بی بی کی بڑی ہمت تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا اور سکینہ بی بی نے 4 سال کی عمر میں وہ کام کیا جو خاندان کی بزرگ بیویوں نے کیا۔ یہ تو کم سنی کی وجہ سے زندان شام میں دل بند ہو گیا۔ کب تک برداشت کرتی ہے بچی؟ کب تک برداشت کرتی ہے بچی؟ زندان شام میں اس بچی کا شدت غم سے دل بند ہو گیا۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے۔ جب شام جائے نا تو جناب زینب کو سلام کر کے جناب سکینہ کی قبر پہ بھیجائیے گا۔ اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں۔ میں نے بہت دیر آج آپ کو بہت بٹھایا ہے، مگر یہ اصلی کام ہے جو آپ شروع ہوا ہے۔ یہ جو مصائب کا بیان ہے نا، یہ مجلس کا کمال اور مجلس کا حاصل ہے، اس میں تھکیے گا نہیں۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے۔ جب قبر پہ جائے نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑتی، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، اجر و کمال اللہ، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ سلام کریں جناب رباب کو۔ بی بی، آپ کے پاس 2 ہی کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ۔ ایک کو زندان شام میں چھوڑائیں۔ رو رہے ہیں نا آپ حضرات، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لوگوں کو۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی تھی جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی۔ وہ خیمے میں جانا چاہتی تھی مگر جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے لگتی تھی، پھر پیچھے ہٹ کے دوسری طرف سے آتی تھی۔ تو کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید اس کے سر پر کسی نے چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ یزیدی لشکر کا سپاہی کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے اور اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آگ جل رہی ہے۔ تو وہ مڑی اور مجھے دیکھ کر کہا یا شیخ انا لنعلیلون، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی جلتے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اس بیمار کو اٹھا کے لائی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب زینب نے جا کر کہا بھابی قافلہ تیار ہے، تو روتے ہوئے کہنے لگی میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں، میری بچی اکیلی ہے۔
آپ کو ہمت عطا کرے، مجھے حوصلہ دے کہ میں ایک منزل تک آ جاؤں۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میری دادی کہہ رہی تھی کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں مولانا سے پوچھوں گا، مولانا آپ بتائیے اگر آپ نے اجازت دی تو میں مچھلی کھاؤں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم اپنی دادی کی بات مان لو۔ اس لیے کہ حسین علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اما ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے؟ یہ تو کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ماتم حسین۔